ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری کلاس میں ہم نے بیسکلی اعراب کے ٹاپک کو پڑھا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ بیسکلی اسم اعراب کے لحاظ سے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر میں بورڈ کا استعمال شروع کر دوں تو ایک ہوتا ہے معرب اور ایک ہوتا ہے مبنی، ٹھیک ہے۔ معرب وہ جو کہ اپنی آخری جو حالت ہے ان کو چینج کرتا ہے، اور مبنی وہ جو اپنی آخری حالت کو چینج نہیں کرتے، اور مبنی کا بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے تفصیل سے انشاءاللہ۔ اچھا، معرب میں نے کہا تھا کہ مزید دو قسمیں ہمیں ملتی ہیں، ایک وہ جن کو ہم منصرف کہتے ہیں تنوین والے اسما، اور ایک وہ جن کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں بغیر تنوین والے اسما، ٹھیک ہے۔ جو تنوین والے اسما ہوتے ہیں وہ اپنی تین حالتوں میں تین شکلیں بدلتے ہیں۔ تین حالتیں کیا تھیں؟ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، یہ تین ہماری حالتیں تھیں۔ تو اگر کوئی منصرف نام لے لوں جیسے کہ زیدن، تو یہ ان آواز حالت رفع میں ہے، زیدن یہ ان آواز دو زبر کے ساتھ ایک الف، اور زیدن، ٹھیک ہے، دو زیر حالت جر میں۔ غیر منصرف کیا تھا؟ غیر منصرف وہ اسما جن پہ حرکات آتی ہے، تنوین نہیں آتی۔ جیسے کہ میں نے ایک نام آپ کے سامنے کہا تھا یوسفو، تو وہ او کی آواز پہ حالت رفع میں ہے، یوسفا وہ آ کی آواز پہ حالت نصب میں۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا غیر منصرف میں زبر کے بعد بھی الف آئے گا؟ نہیں، دو زبر کے بعد الف آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بھی میں نے آپ کو دو قاعدے بتائے تھے، ایک جب کوئی اسم گولتا پر ختم ہو تو اس کے دو زبر کے بعد الف نہیں آتا، یا پھر جب کہ آپ کا جو اسم ہے وہ حمزہ پر ختم ہو اور اس سے پہلے الف ہو۔ آپ لاسٹ لیکچر کو انشاءاللہ تفصیل سے اگر دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھیں انشاءاللہ۔ اور حالت جر کیا ہوگی؟ آپ سوچیں گے کہ یہ زیر ہوگا، نہیں، یہ یوسفا ہی، تو یہ آ پہ ہی حالت نصب میں ہوتا ہے اور آ پہ ہی حالت جر میں ہوگا۔ اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو حالت نصب، رفع، جر وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں مزید آنے لگ جائیں گی چیزیں۔ سو انشاءاللہ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، دعا کریں اور محنت کریں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہ ہم نے ٹاپک دیکھا تھا۔ اچھا، اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے فرق کریں گے کہ کوئی اسم منصرف ہے یا غیر منصرف۔ تو میں نے کہا تھا کہ جو غیر منصرف ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ 13% ہوتے ہیں 100 میں سے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگر یہ تھوڑے ہیں تو ان تھوڑوں کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو باقی رہ جائے گا وہ سمجھیں منصرف ہوگا۔ سو غیر منصرف اسما کی پہچان آج ہمارا ٹاپک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب فرض کریں یہ ایک نام ہے، لیٹس سے اسماعیل، ٹھیک ہے نا۔ اسماعیل میں یہاں پہ سب کچھ حرکات دیا ہوا ہے اسماعیل، لیکن آخری جو حرف ہے نا، بیسکلی آخری حرف ہی اور اس کی حرکت ہی میٹر کرتی ہے۔ تو اب یہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہ لام کے اوپر کیا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ شاید دو پیش ہوں یا ایک پیش ہو یا زبر ہو یا جو بھی ہے، آپ کو یہ نہیں پتہ نا، تو ہم یہ کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسماعیلن ہے یا اسماعیلو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ غیر منصرف تھوڑے سے ہوتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تھوڑوں سے جو ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں، تو باقی جو چیزیں رہ جائیں گی وہ منصرف ہوں گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو غیر منصرف کی پہچان، آلدو یہ ٹاپک ہے آپ کو عربی گرامر کی کتابوں میں ممنوع من الصرف کے نام سے ملے گا انشاءاللہ، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو ٹرمینالوجیز میں الجھاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو کنسیپٹ دے دیا جائے، اور اس کے بعد میرا ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ جب آپ کو بیسکس آ جائیں گے، ہمارا بیسکلی یہ بالکل بگنر کورس ہے، جب آپ کو بیسکس آ جائیں گے دین انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ، اور میرا بہت ارادہ ہے بہت ساری چیزیں عربی کے بارے میں بتانے کا، تو بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ استقامت اور توفیق دیں۔ غیر منصرف کی پہچان، یعنی کون کون سے اسما غیر منصرف ہوتے ہیں، یعنی کون کون سے اسما کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ تو آسانی کے لیے سب سے پہلے لکھیے آپ کیٹیگری، انشاءاللہ نوٹس لازمی بنائیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے اکثر نام، یعنی انبیاء کرام جو ہیں ہمارے، ان کے اکثر نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم ذرا سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں ان سے شروع کریں، جو کہ آپ کو پتہ ہے آدم، تو یہ آدمن نہیں بلکہ آدمو ہے، پیش کے اوپر آتا ہے۔ تو انبیاء کرام کے اکثر نام میں نے کہا ہے، سارے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگلا اگر میں کہوں ابراہیمو، ٹھیک ہے، یہ پیش پہ آ رہا ہے۔ اسی طرح اسماعیلو، اسی طرح اسحاقو، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح داودو پیش پہ آ رہا ہے۔ اسی طرح
یوسفو، ٹھیک ہے. اسی طرح ایوبو، ٹھیک ہو گیا. یعنی اکثر نام جو ہیں آپ کو سلیمانو، یو نیم اٹ، انبیاء کے اکثر نام آپ کو غیر منصرف یعنی ایک سنگل حرکت پہ نظر آ رہے ہیں. اکثر نام سے مراد یہ ہے، اب آپ سوچ رہے ہیں جو نام ہمارے رہ گئے جیسے نوح، تو یہ نہیں نوح نہیں ہے بلکہ نوحن ہے، اس لیے میں نے کہا سارے نہیں اکثر نام. لوتن، ٹھیک ہے نا. اس طرح ہودن، ٹھیک ہے. اور سب سے عظیم نام، اور دو سارے عظیم ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نام بیسکلی تنوین پہ آ رہے ہیں تو یہ منصرف ہیں، لیکن جو سنگل حرکت پہ آ رہے ہیں وہ غیر منصرف ہیں. تو انبیاء کے اکثر نام غیر منصرف یعنی تنوین کے بغیر ہوتے ہیں. آل دو یہ گرامر میں ٹاپک جو اصل گرامر میں اس میں کسی اور نام سے پڑھایا جاتا ہے، لیکن اگین انشاءاللہ آپ کو کانسیپٹ آ گیا ہوگا. دوسری کیٹیگری جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہیں عربی مؤنث نام، ٹھیک ہے. مؤنث نام جو ہیں عربی میں، جیسے کہ میں کہوں خدیجاتو، خدیجہ، اور یہ بیسکلی گولتا تھا جسے ہم وقف کر کے ہاں بنا دیتے ہیں تو خدیجہ بنتا ہے. سو اصل میں تھا یہ خدیجاتو، خدیجاتن نہیں. اسی طرح عائشاتو، ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے فاطماتو. شاید اب آپ کو یہ لگے کہ یہ گولتا والے نام نہیں، ایسا نہیں ہے. عربی جتنے بھی مؤنث نام ہوں عورتوں کے نام عربی میں، جیسے کہ میں کہوں زینب، اب زینب میں تو گولتا نہیں ہے نا، لیکن عرب مؤنث نام ہے تو یہ زینبو، زینبن نہیں ہے. تو یاد رہیں آپ نے کہیں پہ عربی مؤنث نام پڑھا ہے، ایسا نام جو کہ مؤنث ہو، فیمیل ہو عربی میں، تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے. دوسری کیٹیگری یہ ہے. تیسری کیٹیگری مردوں کے ایسے نام جو گولتا پر ختم ہوں. مردوں کے گول تا پر ختم ہونے والے نام. اب آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسے نام مردوں کے جو کہ گول تا پر ختم ہوں. فار ایگزامپل اسامہ، اساماتو، ٹھیک ہے. حذیفاتو، ٹھیک ہے. اس طرح آپ خود سوچیں حمزاتو، ٹھیک ہے نا. تو ایسے نام ہیں یہ مردوں کے، عربی مردوں کے نام جو کہ گولتا پر ختم ہو رہے ہیں. تو یہ گولتا پر ختم ہو رہے ہیں تو وچ مینس یہ غیر منصرف ہیں. غیر منصرف کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ تنوین نہیں آتی. چوتھی کیٹیگری ہے ہمارے پاس مردوں کے ایسے نام، میں مطلب یہ ڈیش لگا رہا ہوں کہ وہی بات ہے، ایسے نام جو الف اور نون پر ختم ہوتے ہوں، پر ختم ہوں. اس کی میں ایگزامپل دوں گا تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا. جیسے کہ عثمان، تو دیکھیں الف اور نون آخری ورڈ آ رہے ہیں نا، تو یہ عثمانن نہیں ہوگا، عثمانو. اسی طرح عدنانو، میں کلر واپس ہوئی لے لوں. اسی طرح عرفان، یو نیم اٹ. جتنے بھی الف نون پر نام ختم ہوتے ہیں وہ تنوین پہ نہیں آتے، سنگل پیش پہ آتے ہیں. پانچویں کیٹیگری ہے ہمارے پاس فرشتوں کے نام. فرشتوں کے نام، ٹھیک ہو گیا. فرشتوں کے نام جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جبریلو، سو جبریلن نہیں ہوگا، جبریلو. جتنے بھی نام ہیں آگے، میکالو، ٹھیک ہو گیا نا، میکالو. اسی طرح اسرائیلو، اسرافیلو. اور دو ایسے فرشتے جن کا قرآن جن میں ذکر ہے آپ کو پتہ ہوگا، ہاروتو، ٹھیک ہے. ہاروتن نہیں، فرشتوں کے نام ہیں تو وہ غیر منصرف ہوں گے. اس طرح ماروتو، ہاروت اور ماروت. آپ کو نہیں پتہ تو انشاءاللہ سورہ بقرہ پڑھیے. چھٹی کیٹیگری ہمارے پاس انشاءاللہ زیادہ نہیں ہے. چھٹی کیٹیگری آتی ہے شہروں اور ملکوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. شہروں اور ملکوں کے نام. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کی اسکرین شاٹ لے کے نا یہ کیٹیگری اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں. آل دو کہ میں پریفر یہ کروں گا کہ پلیز نوٹس بنائیں، ٹھیک ہے نا. اپنے نوٹس اپنے پاس لازمی بنائیں تاکہ آپ جب اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھتے ہیں نا
تو اس کی انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. الذی علم بالقلم. اچھا جی، شہروں اور ملکوں کے نام جیسے میں کہتا ہوں مکہ، تو دیکھیں ایک شہر کا نام ہے نا، تو یہ مکہ تن نہیں مکہ تو ہوگا. اسی طرح ملک کا نام فار ایگزامپل پاکستان. اب دیکھیے میں نے پاکستان نہیں کہا، پاکستان کا ہے. آپ سوچیں گے ایسا کیوں؟ ایسا اس وجہ سے کہ یہ میں نے نام عربی میں لکھا ہے، اور عربک میں جو پی ورڈ ہے یا پے جسے آپ اردو میں کہتے ہیں وہ نہیں آتا. سو یہ پاکستان باکستان ہو جاتا ہے، اگر آپ کو یہ بات نہیں پتہ تھی. اچھا، مصرو، ٹھیک ہے نا، یا لاہورو شہر کا نام ہے، تو یہ لاہور نہیں سنگل پیج پہ آئے گا، لاہورو. اچھا جی، جو ہماری 7ویں کیٹیگری ہے وہ بیسکلی ہمارے پاس عربک میں کچھ ورڈز کے پیٹرنز ہوتے ہیں. اگر اس پیٹرن کے اوپر، اس ڈائی کے اوپر وہی ورڈ آ جائے نا تو وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں نشانی کے طور پہ، یعنی آپ کہہ لیں کہ ڈیفالٹ یہ پیٹرن لے لوں، افعالو، ٹھیک ہے نا، افعالو، یہ پیٹرن یاد رکھیے. افعالو پیٹرن سے مراد یہ ہے کہ اسی کے نیچے نا میں اسی طرح سے ساؤنڈ کرنے والا کوئی ورڈ رکھوں. تو جیسا ایک ورڈ ہے سیم دیکھیے گا اسی وزن پہ اور اسی پیٹرن پہ ہوگا، وہ ہوگا یہ اکبارو. کیا مطلب ہے اس کا؟ سیم پیٹرن کا دیکھیں، میچ کریں ذرا. یہاں پہ حمزہ ہے، یہاں پہ حمزہ ہے، اس پہ زبر ہے، اس پہ زبر ہے. اچھا، نیکسٹ لیٹر یہاں فا تھا، یہاں کاف تھا، دونوں کے اوپر سکون ہے. نیکسٹ لیٹر یہاں عین تھا، یہاں با ہے، دونوں کے اوپر زبر ہے. نیکسٹ لیٹر یہاں پہ لام تھا، یہاں را تھا، دونوں کے اوپر پیش ہے. تو یہ دونوں میچنگ پیٹرنس ہیں. تو اگر افعالو کے پیٹرن پر جتنے بھی نام آئیں، جیسے اکبرو، آپ کہہ لیں اصغرو، ٹھیک ہے نا، انورو، ٹھیک ہو گیا، اکرمو، تو اس پیٹرن پہ آپ کو جتنے بھی نام ملیں گے وہ، یعنی دیکھیں سنگل پیش آ رہی ہے نا تو وہ غیر منصرف ہوگی. اور یہ پیٹرن بہت زیادہ ہیں، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں گا. میں اب سارے یہاں لکھ نہیں سکتا، لیکن انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا رہوں گا کہ یہ والا جو پیٹرن ہے یہ غیر منصرف کا ہے، یعنی اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ہماری آخری جو انشاءاللہ 7ویں تھی یا 8ویں تھی، یہ 7ویں تھی. اور یاد رہے کہ آپ کو لگتا ہے، اور ایسا ہے بھی، لگتا نہیں ہے، اردو میں 7 یوں ہوتا ہے لیکن عربک میں 7 یوں ہوتا ہے. ایک اور اہم بات الحمدللہ یاد رکھیے گا، وی کی طرح، اور الٹا جو ہے اس طرح سے ہمارے پاس 8 ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آخری بات یہ ہے کہ ایسے اسما جن کو ہم کیٹیگرائز تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایسے اسما ہیں جو کہ ہمیں قرآن مجید میں غیر منصرف ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے کہ فرعون. اب فرعون اس کی کیٹیگری کے لیے میں کوئی ایسی تو نہیں لسٹ بنا سکتا کہ جتنے بھی ولنز ہیں ان کے نام، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایسا ورڈ ہے جس کو الگ سے آیا ہوا ہے. تو یہ آپ کہیں گے کہ فرعونو، یا میں کہوں حامانو، حامانن نہیں ہے. یا جیسے میں کہوں قارونو، دو سبحان اللہ آپ کہیں گے یہ تو ولنز والی لسٹ بن سکتی تھی. خیر، جہنمو، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم اس کو کسی لسٹ میں نہیں ڈال سکتے. اب دیکھیں جہنم تو کوئی ولن نہیں ہوا، لیکن جہنمو دیکھیں تنوین پہ نہیں آ رہا. تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ متفرق اسما، یعنی ڈفرینٹ اسما ہیں. اور اس کی پہچان بیسکلی آپ کو آپ کی جیسے جیسے آپ کی نالج بڑھتی جائے گی نا اس سے ہوگی. ٹھیک ہے، ان کو آپ اس لکھیے متفرق اسما. میں آپ کو بتاتا رہوں گا، یا انشاءاللہ آپ کو آئیڈیا ہوتا جائے گا. میں آنے والے دروس میں بتاتا جاؤں گا کہ دیکھیں یہ غیر منصرف ہے، یہ متفرق اسما کی کیٹیگری میں جائے گا. متفرق اسما ایسے جن کو ہم کیٹیگرائز نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اب جلدی سے ریکیپ کرتے ہیں. ہم نے آج کیا دیکھا بیسکلی، سبحان اللہ، وہ یہ واپس آئیں. ہم نے کہا تھا اعراب کے لحاظ سے ہمارے پاس 2 طرح کے اسم ہوتے ہیں، آیا وہ معرب ہو یا مبنی ہو. ٹھیک ہے نا. معرب اور مبنی میں نے لاسٹ آپ کو ایک مثال سے سمجھایا تھا. معرب وہ بچہ جو 3 ٹائم میں 3 ڈفرینٹ کھانے کھائے، جیسے اسم جو 3 ٹائم پہ 3 ڈفرینٹ حالتیں بدلے. اور مبنی وہ جو 3 ٹائم پہ ایک ہی کھانا کھائے، ٹھیک ہے نا، برگر ہی کھاتا رہے. تو مبنی ابھی ہم نے چھیڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن معرب میں ہم نے دیکھا کہ 2 طرح کے تھے، ایک منصرف اور غیر منصرف. منصرف میں کیا تھا کہ وہ 3 حالتوں میں 3 شکلیں، یعنی اس میں بھی ہمیں 2 طرح کے بچے کہہ لیں کہ ایک بچہ صبح دوپہر شام ڈفرینٹ کھانے کھاتا ہے، اور دوسرا بچہ جو کہ غیر منصرف والا ہے وہ صبح تو مطلب ناشتہ اچھا کرتا ہے بریڈ اینڈ چائے کے ساتھ، لیکن دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا ایک ہی کھاتا ہے. جیسے یوسفو میں دیکھیں یہ پیش ہے، یہاں زبر ہے، یہاں پہ بھی زبر ہے. تو اس کی نا دیکھیں حالت نصب اور حالت جر یہ سیم ہے. اور یاد رہیے گا کہ ہم اس طرح سے جاتے ہیں، ہم پہلے حالت رفع کہتے ہیں،
پھر حالت نصب کہتے ہیں اور پھر حالت جر کہتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ حالت نصب اور جر. تو اس طرح سے ٹھیک ہو گیا. پھر میں نے یہ بات کی تھی کہ بھائی ہمیں کیسے پہچان ہوگی. تو ہمارے پاس یہ تھوڑے سے جو تھے ہم نے کہا ان کو پڑھ لیتے ہیں, تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ اچھا یہ جو نام ہیں یہ غیر منصرف ہیں. تو سب سے پہلے جو کیٹیگری ہم نے کی وہ غیر منصرف میں ہم نے کہا تھا کہ انبیاء کے اکثر نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آلدو کہ گرامر میں یہ کسی اور طریقے سے آتا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو کبھی بتاؤں گا ضرور کہ گرامر میں یہ ٹاپک بڑے مزے سے کس طرح سے وہ بہت زبردست ہے, لیکن اگین انشاءاللہ آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا سمجھنا. لیکن یہ بات آپ کو یاد رہے گی کہ انبیاء کے اکثر نام غیر منصرف ہوتے ہیں, جیسے آدمو, ابراہیمو, اسماعیلو, اسحاقو, داودو, یوسفو علیہم السلام. لیکن باقی جو نام ہیں جیسے نوحن تنوین پہ منصرف ہے, نوح, لوطن, ہودن, محمدن. ٹھیک ہو گیا. عربی مؤنث جو نام ہیں جیسے خدیجہ, عائشہ, فاطمہ, یہ سارے غیر منصرف ہیں. اگر کوئی عربی نام دیکھ رہے ہیں آپ, اس طرح مردوں کے گولتا پر نام ختم ہونے والے جیسے اسامہ, حذیفہ, حمزہ, اس طرح الف نون پر ختم ہونے والے نام مردوں کے جیسے عثمان, عدنان, عرفان, ریحان, سلیمان. ٹھیک ہے, جتنے بھی نام الف نون پر ختم ہوں. فرشتوں کے نام ٹھیک ہو گیا جیسے جبریلو, میکالو, اسرافیلو, اسرائیلو, ہاروتو, ماروتو. یہ جتنے بھی فرشتوں کے نام ہیں وہ تنوین پر نہیں آتے. غیر منصرف کا کیا مطلب ہے؟ تنوین پر نہیں آتے. اور 3 حالتوں میں 2 شکلیں. 3 حالتوں میں 2 شکلیں مطلب کیا ہے؟ اگر میں جبریلو کی 3 حالتیں بتاؤں تو جبریلو حالت رفع میں جبریلو, حالت نصب میں جبریلا, اور حالت نصب جر میں بھی جبریلا. ٹھیک ہو گیا نا. شہروں اور ملکوں کے نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. آپ کبھی بھی نہیں کہتے مکہ یا پاکستان یا مصر. اگر وہ نام ہے, اگر آپ فرض کریں کہیں پہ آپ نے دیکھا ہے لیٹ سے میں کہتا ہوں بابل جسے آپ بیبلون کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ایک شہر کا نام ہے تو دیٹ وڈ بی بابیلو, ناٹ بابلون. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ شہروں اور ملکوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. پھر میں نے بتایا تھا کہ کچھ پیٹرنز آتے ہیں, جیسے افعالو میں نے ایک ہی لکھا ہے اور یہ بہت زیادہ ہیں, میں سارے نہیں لکھ سکتا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ یہ غیر منصرف والا پیٹرن ہے. تو افعالو کے وزن پہ جیسے اکبرو, اصغرو, انورو, ارحمو, جتنے بھی ورڈ آئیں گے دیکھیں سنگل پیش آ رہا ہے نا ان میں, تو سنگل حرکت ہے وچ مینس کہ یہ غیر منصرف ہے. اور آخر میں نے کہا کہ متفرق اسماء ایسے اسماء جن کو ہم کسی بھی کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے لیکن وہ کیا ہوتے ہیں؟ غیر منصرف ہوتے ہیں, جیسے فرعون, حامان, قارون, جہنم. اور یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے, یہ آپ کو آپ کی اسٹڈیز سے, آپ کے مطالعے سے, وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو علم میں آتا جائے گا انشاءاللہ. ابھی میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ مجھے کچھ ورڈز بتائیں. میں آپ سے تھوڑی سی جلدی سے انشاءاللہ آپ کو ایک ایکسرسائز دینا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ نام کیا ہوگا اور کیسے آپ پہچانیں گے. ایک ورڈ ہے, میں اس کی آخری حالت نہیں کہتا, لیٹس سے یونس. ٹھیک ہے نا. اب یہ یو, نو اور سین کے اوپر میں نے کچھ نہیں لکھا. اب آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ یونس منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کہ ہم سب سے پہلے کیا کریں گے, یہ نہیں کہیں گے کہ منصرف ہے, ہم نا غیر منصرف کی جو تھوڑی سی کیٹیگریز ہیں اس میں اس کو ذرا گو تھرو کر کے دیکھیں گے. تو ہم دیکھیں گے ہمارے پاس کتنی کیٹیگریز ہیں, 7 8 ہیں. تو یونس کسی کیٹیگری میں آ رہا ہے, تو ہمیں پتہ لگا ہاں یونس جو تھا وہ انبیاء کے جو اکثر نام ہیں یونسو اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا, یونسو. تو یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا, اب ایک آپ کو نام میں کہتا ہوں, فرض کریں رسول. آپ مجھے بتائیں, 1 منٹ پاز کریں اور سوچیں کہ کیا رسولن ہوگا یا رسولو ہوگا. کیسے پتہ چلے گا؟ جو ہم نے تھوڑی سی کیٹیگری بنائی, ذرا اس رسول کو اس ساروں میں پھرائیں. سب سے پہلے ہمارے پاس انبیاء کے اکثر نام, تو کیا دیکھیں کسی انبیاء کا نام رسول تھا؟ نہیں. ٹھیک ہے نا, پراپر نام ہے آدم, ابراہیم, اسماعیل علیہ السلام. نوح, لوط, اس میں تو نہیں ہے. کیا رسول کسی عربی مؤنث کا نام ہے؟ نہیں. کیا رسول کوئی ایسا ورڈ ہے جس کے اینڈ میں گولتا آ رہا ہے؟ نہیں. کیا رسول ایسا ورڈ ہے جس کے اینڈ میں الف نون آ رہا ہے؟ نہیں. کیا ایسا ہے کہ فرشتوں کا نام ہے؟ نہیں. کیا شہروں اور ملکوں کے ناموں میں آتا ہے؟ نہیں. کیا یہ وزن تھا افعالو یا باقی وزن ہے؟ نہیں. کیا جو متفرق اسماء ہم نے دیکھے یہاں تک کہیں میں نے رسول لکھا ہوا ہے؟ نہیں. تو وچ مینز ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو رسول ورڈ ہے وہ منصرف ہے, یعنی تنوین پر آئے گا, رسولن. اور منصرف آنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی 3 حالتیں 3 ڈفرینٹ شکلیں دکھائیں گی. رسولن, 2 زبر اور 1 الف, اور رسولن. غیر منصرف میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے یونسو تھا تو اس کی حالت رفع کیا ہو جائے گی؟ یونسو,
یونسا، اور اب آپ کہیں گے یونسی، نہیں، اس کی آخری حالت بھی زبر پہ رہتی ہے، سو یونسا. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. تو یہ ہمارا منصرف اور غیر منصرف کا ٹاپک تھا. اب ایک چیز رہ گئی اعراب کے حوالے سے، وہ ہے یہ مبنی، دس ون. ٹھیک ہے نا. معرب ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا، منصرف اور غیر منصرف کیا چیزیں ہوتی ہیں. اب مبنی کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے. آنے والا درس ہمارا تھوڑا چھوٹا ہوگا، اور میں اس درس میں انشاءاللہ اس کو کور کر کے جو اسم کے بارے میں 4 باتیں آپ کو تھیں، جنس، عدد، وسعت اور اعراب، تو اس میں سے ہم اعراب ختم کر چکے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم ان میں سے کوئی دیکھیں گے کہ نیکسٹ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا.